ایک ایسا ہواबाز جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا جانتا تھا۔ السلام علیکم ویور، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے جنرل جیمز ڈولیٹل کے، ایک ایسا ہواباز جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا جانتا تھا۔ یہ ایک پڑھنے کا انداز ہے، پلیز اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کسی کی تحقیر کر رہی ہوں، بلکہ یہ میرے اپنے امیجینیشن ہے۔ کچھ پڑھنے کا انداز ایسا ہے کہ آپ کو بھی مزہ آئے گا، آپ کا بھی امیجینیشن ایسا ہو سکتا ہے۔ تو ہم چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ فرینک ہاکس کے مطابق کچھ عرصہ قبل جیمز سے ملاقات کا موقع ملا تھا۔ میں اس کی متاثر کن شخصیت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ کئی برس پیشتر اس کی زندگی میں ایک حیران کن موڑ آیا تھا کہ جنوبی امریکہ کے ایک ہوٹل میں امریکہ کے مختلف حصوں سے تعلق رکھنے والے ہوابازوں کے علاوہ یورپ سے تعلق رکھنے والے ہواباز بھی ایک ضیافت میں موجود تھے۔ یہ سب لوگ اپنے اپنے کارنامے سر انجام دے رہے تھے۔ تو جمی کو کیا سوجی؟ وہ کھڑکی کے پاس پہنچا اور کھڑکی کے دہلیز پر سر کے بل کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے مزید جسارت کی اور اپنی اسی پوزیشن کو برقرار رکھتے ہوئے کھڑکی کی دہلیز کو چھوڑا اور کھڑکی کے دروازے کے سہارے ہوا میں معلق ہو گیا۔ کھڑکی کا دروازہ چونکہ شکستہ تھا، لہٰذا وہ ٹوٹ گیا۔ دروازہ ٹوٹنے کے بعد جیمز ڈولیٹل نے کھڑکی دہلیز کا سہارا لے لیا، لیکن وہ زیادہ دیر تک سہارے پر اپنی گرفت برقرار نہ رکھ سکا اور 30 فٹ کی بلندی سے سڑک پر آ گرا، اور اس حادثے کے نتیجے میں اس کے دونوں گھٹنے ٹوٹ گئے۔ زخمی ہونے کے باوجود اس کی حسن مزاج برقرار رہی اور اپنے اس حادثے کا تبصرہ کرتے ہوئے اس نے کہا کہ میں جیویں ہی سڑک تے ڈگا نا، میرے گوڈے جواب دے گئے تے مینوں کچھ بھی ہوش نہیں رہا۔ جے میں زمین تے آسمان دے درمیان 30 فٹ بلندی وچ لٹکدا رہندا تے پھر میں شاید چیخا چوخا مار لیندا۔ تو میں نے جیمز ڈولیٹل کی بیوی سے پوچھا کہ جب جیمز ڈولیٹل کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ کھڑکی کی دہلیز پر اس کی گرفت کمزور پڑ رہی ہے، تب اس نے کسی کو اپنی مدد کے لیے کیوں نہ بلایا؟ تو اس کی بیوی نے جواب دیا کہ جمی مرنا قبول کر لیتا مگر کسی کی مدد حاصل کرنا قبول نہ کرتا تھا۔ مسز ڈولیٹل، مجھے آپ کو یہ اطلاع دیتے ہوئے سخت افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے آپ کے بیٹے کو دنگا فساد کرنے کے جرم میں حوالات میں بند کر دیا ہے۔ یہ ایک سارجنٹ تھا، اس نے اس کی ماں کو فون کیا تھا کہ جیمز نے ابتدائی تعلیم الاسکا میں حاصل کی تھی۔ اس کا والد سونے کی تلاش کے سلسلے میں مقیم تھا اور جمی بچپن ہی میں کھیلوں میں از حد دلچسپی لیتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ ہر وقت مرنے مارنے پر تیار رہتا تھا اور اکثر لڑکوں کے ساتھ جھگڑتا رہتا تھا۔ ایک روز وہ اپنی گلی میں کچھ لڑکوں کی پٹائی کر رہا تھا کہ پولیس کے ایک سپاہی کے ہتھے چڑھ گیا اور حوالات پہنچ گیا۔ سپاہی نے بذریعہ ٹیلی فون اس کی والدہ کو یہ سانے کی اطلاع دیتے ہوئے کہا تھا، اور پھر یہ سانے ہفتے کی رات کو پیش آیا تھا۔ جمی کی والدہ نے جواب دیا کہ سارجنٹ، میں تمہاری شکر گزار ہوں، تم نے مجھے میرے بیٹے کے بارے میں اطلاع بہم پہنچائی۔ میں بروز سوموار اسے حوالات سے لے جاؤں گی۔ اور جمی ڈولیٹل ایک باکسر بننے کا خواہاں تھا، جبکہ اس کے والد کے سر پر سونے کی تلاش کا بھوت سوار تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا کان کنی کا انجینئر بنے۔ آج یہ تو مسئلہ ہے اب یہاں اتنے سارے ہی چاہتے ہیں کہ سارے بچے ڈاکٹر بن جان، انجینئر بن جان، تو اداں تو نہیں ہو سکتا نا۔ یہ تو سارے بھی ماں باپ ارد گرد لوگ یہ چاہتے ہیں، سارے تو ڈاکٹر نہیں بن سکتے، نہ سارے انجینئر بن سکتے ہیں۔ ہوں تو پتہ نہیں کی بنی جاتے، کسی نے پوچھو بھی کی کرن ڈیا وا تو پتہ نہیں ایسی چھاواں نکل آئیاں نے کہ انہوں پوچھنا پہنتا کہ یہ کی ہوندا ہے، توں کی بن گیا؟ تو ہوں تو دور ہی بدل گیا۔ جمی ڈولیٹل دوستانہ ماحول میں اکثر اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ باکسنگ کے مقابلے کرتا رہتا تھا، اور خود بھی باکسر رہ چکا تھا۔ اس نے اعلان کر رکھا تھا کہ جس دن اس کا بیٹا باکسنگ کے مقابلے میں اپنے والد کو شکست دے گا، اس دن وہ اسے انعام کے طور پر ایک گھوڑا دے گا۔ میں پتے نو گھوڑا دوں جدن تو جیت کے آئے گا میرے تو، پر وہ جیت نہیں سکیا۔ ہاں، البتہ ایک مرتبہ اس نے اپنے بیٹے کو ایک دانت سے ضرور محروم کر دیا تھا، اور اس دانت دی محرومی دا ਉਹਦੇ باپ ਨੂੰ کوئی صدمہ نہیں سیا، بلکہ وہ اپنے دوستوں جا کے دند وکھالدا سی کہ ویکھو یہ میرے پوت دا کارنامہ وا۔
तो उन्हें मेरे दांत तोड़ देते ने। जिमी की हंसी मजाक का भी हामिल था। एक मरतबा वो फ़ज़ाई माहिरीन और साइंसदानों की एक कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। दौरान तकरीर उसने जदीद हथियारों बम्बों का जिक्र भी किया जो फ़ौज की ज़ेर निगरानी तैयारी के मराहल तय कर रहे थे। उसने सामीन को एक छोटी सी डिबिया दिखाते हुए कहा, ये ख़तरनाक तरीन बम है। अगर ये मेरे हाथ की गिरफ्त से आज़ाद होकर ज़मीन पर गिर जाए तो चश्मे ज़दन में हमारे समेत इस इमारत के परखचे उड़ जाएंगे। आपसे क्या छुपाना, इस डिबिया में महज पानी भरा हुआ था, इसके अलावा कुछ भी न था। जिमी दरअसल मजाक में मूड में था। 19 मिनट बाद जिमी ने तकरीर करते हुए डाइस पर कुछ इस तरह हाथ मारा कि वही डिबिया ज़मीन पर आ गिरी। जिमी ने पहले ही ये बंदोबस्त कर रखा था कि ये डिबिया ज्यों ही ज़मीन पर गिरे हाल की बिजली यकदम बंद कर दी जाए और चंद फौजी फौरी तौर पर हवाई फायरिंग भी सर अंजाम देने लगे। चनाचे ऐसे ही किया गया। सामीन में भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे से टकराने लगे, उनके मुंह में दबे सिगरेट एक दूसरे का मुंह जलाने लगे। ये तो फिल्मी सीन है ना बिल्कुल। तो फिर जिमी डोलिटल 1918 च ਉਹਦੀ शादी हो गई तो एक लड़की ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ क्लास फैलो ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ डच ऑफ डोलिटल का खिताब ना नवा दिया। फिर उन्हें डच से पूछा कि क्या आपने कभी डोलिटल को कभी फ़िक्रमंद भी पाया है। तो उसने जवाब दिया कि मैंने आज तक जिमी को फ़िक्रमंद और परेशान होते नहीं देखा। जिमी डोलिटल ने तालीमी मैदान में भी कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए थे। 1924 में उसने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से MSc की डिग्री हासिल की और इससे अगले बरस इसी इंस्टीट्यूट से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। चंद बरस कबल उसे फ़ज़ाई साइंस से मुतल्लिक़ इदारे के सदर के ओहदे पर फाइज किया गया था और ये एक अहम इजाज़ था। 1942 में जनरल जेम्स डोलिटल को उनकी खिदमात के सिले में गोकनहम मेडल अता किया गया था। ये नोबल प्राइज़ तो सुने सी, गोकनहम मेडल की शादी। चलो दोस्तों, अभी कुछ होए गए ना, पर सानू ख्याल रखना चाहिए अपना भी तो दूसरों का भी। किन्ने मज़े मज़े दी स्टोरियां ने ना। ये तो तुसी पढ़ोगे किताब तो फिर ही तुहाडे ते जादू चलेगा। तुसी किताब खोलोगे तो जादू चलना शुरू हो जाएगा। तो थोड़ा इंजॉय करके पढ़ोगे तो फिर होर मज़े दे नाल पढ़दे जाओगे तो अगे जाते रहोगे। तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो सुनन दा, लाइक करन दा, सबसक्राइब करन दा। अल्लाह ताला तुहाडा हामी नासर होए ते तुहानू आसानियां दे ते तुहानू आसानियां बांटन दी भी तौफीक दे।